اس سے خطاب بھی کیا، اس کو اجرا بھی کیا، اور 911 گاڑیاں اس فلیٹ کے اندر شامل کی گئی ہیں جو اے سی گاڑیاں ہیں۔ پچھلی دفعہ جو گاڑیاں تھیں چیف منسٹر صاحبہ نے اس وقت بھی کہا کہ ان کے اندر اے سی ہونے چاہیے، لیکن وہ گاڑیاں چونکہ اے سی ماڈل نہیں تھی، لیکن اب جو نئی گاڑیاں فلیٹ میں شامل کی گئی ہیں 911 گاڑیاں، وہ تمام ایئر کنڈیشنڈ ہیں اور اس کے اندر تمام لیٹسٹ ایکوپمنٹ جو ہے وہ موجود ہے جو عوام کی خدمت کرے گا۔ اور یہ میں نہیں سمجھتی کہ یہ پہلے کبھی کسی نے دیکھا ہے یا سنا ہے کہ کہاں صحت کی سہولیات کے لیے آپ کو جو ہے وہ ہسپتالوں میں جانا پڑتا تھا، لائنیں لگنی پڑتی تھیں، آپ کو دھکے کھانے پڑتے تھے۔ اب یہ الحمدللہ کہ صحت آپ کی دہلیز پہ خود آتی ہے، آپ کو خود چیک کرنے کے لیے آتی ہے۔ اور کل چیف منسٹر صاحبہ نے جو ان کو بریفنگ بھی دی گئی، جس کا انہوں نے اظہار بھی آج کیا کہ 92 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے ایک سال کے اندر اس سے جو ہے مستفید ہوئے ہیں۔ سو یہ 911 گاڑیاں جو ہے یہ فلیٹ میں اب نیا اضافہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ بھی اب ریموٹ ایریاز میں، خاص طور پہ ڈی جی خان، یہ وہ تمام علاقوں کے اندر یہ گاڑیاں جائیں گی اور وہاں پر لوگوں کو جا کر ان کی خدمت کریں گی۔ میں فیصل کھوکھر صاحب سے جو ہے وہ ریکویسٹ کروں گی کہ لیبر اور ٹرانسپورٹ کے حوالے سے جو چیف منسٹر کا ویژن ہے وہ اس سے آپ سے بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میڈم عظمہ، آپ کا بہت شکریہ۔ میرے خیال میں الحمدللہ کوئی بھی دن ہو، شکر منانے والے دن ہوتے ہیں یہ۔ پنجاب کے عوام کے لیے اس سے زیادہ خوش نصیبی کیا ہو کہ جب سے وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ نے حکومت سنبھالی ہے، ایک بھی ایسا دن نہیں آیا کہ ہم نے اپنا احتساب خود نہ کیا ہو۔ یہ کون سے دور میں ایسا ہوا ہے کہ وزیروں کے احتساب ہوں اور ان کے احتساب ان کی وزیر اعلیٰ خود کریں؟ ہر روز ایک وزیر بیٹھ کے اپنا احتساب عوام کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے پاس چھپانے کو کچھ نہیں ہے اور بتانے کو بہت کچھ ہے۔ اور ایک ایک وزیر کو ایک ایک دن جا کر عوام کے کٹہرے میں کھڑا کرنا اور بتانا کہ اس کے پچھلے پورے سال کی کارکردگی کیا رہی ہے اور آنے والے سال میں وہ کیا کرے گا، تو میرے خیال میں یہ پھر پنجاب کی عوام کے لیے اور پاکستان کے لیے خوش نصیبی ہے۔ اور پنجاب کی عوام کے لیے پنجاب کے گھروں کے کوڑے اٹھانے سے لے کے پنجاب کی عوام کے منہ کے نوالے تک کا جس وزیر اعلیٰ نے خیال کیا، تو میرے خیال میں ہمیں ان کا مشکور ہونا چاہیے۔ اور ان تمام پروجیکٹس کے علاوہ پنجاب کے جو محنت کش ہیں، ان محنت کشوں کے لیے پنجاب کی اس بجٹ میں 2025-26 میں پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا راشن پروگرام چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ لے کے آئی، جو کہ 40 ارب کی لاگت سے ہے۔ اور 1 جولائی سے 12 لاکھ خاندانوں کو 3000 روپے ماہانہ حکومت پنجاب کی طرف سے راشن کی صورت میں دیا جائے گا۔ اور 12 لاکھ خاندانوں کا مطلب ہے کہ کروڑوں کے لوگ مستفید ہوں گے۔ یہ کب ایسا ہوا کہ پنجاب کو ایسی وزیر اعلیٰ ملی ہو جس نے اتنا خیال رکھا ہو؟ اور صرف بات راشن کارڈ پہ ختم نہیں ہوتی۔ پنجاب میں اس ٹائم ہمارا جو لیبر منسٹری کے بجٹ میں ہمارے بچوں کے لیے 100 بیڈ کا جو ہمارا رومیٹک ہارٹ ڈیزیز ہمارا ایک نیا ہسپتال ہم بنانے جا رہے ہیں، اور یہ دل کے لیے ہمارا ہسپتال ہوگا اور ان محنت کشوں کے بچوں کے لیے ہوگا جن کے بارے میں کبھی کسی نے نہیں سوچا تھا۔ لوگ علاج کے لیے باہر جاتے ہیں، آئے دن میڈیا میں دیکھتے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ انٹرنیشنل ہاسپٹلز پنجاب میں آئے ہوں۔ یہ جو ہم رومیٹک ہارٹ ڈیزیز کا ہاسپٹل بنانے جا رہے ہیں، یہ جان ہاپکنز جو میڈیکل سینٹر ہے امریکہ میں، اس کی کولیبریشن کے ساتھ ہم کر رہے ہیں۔ یہ میرے خیال میں اٹ از اے بگ اسٹیپ ٹوورڈز آور میڈیکل ڈیسائیڈ کہ ہم ان کی کولیبریشن کے ساتھ یہاں پر یہ ہسپتال بنائیں گے۔ اس کے علاوہ اس مالی سال کے اندر 50 بیڈ کا نیا ہسپتال قصور میں بنایا جائے گا۔ اس کے علاوہ رحیم یار خان میں 50 بیڈ کا ہسپتال لیبر منسٹری بنا رہی ہے۔ یہ وہ ہسپتال ان ہسپتالوں کے علاوہ ہیں جو کہ چیف منسٹر صاحبہ پورے پنجاب میں جو ہسپتالوں کے جال بچھا رہی ہیں۔ یہ سی ایم کا ویژن تھا کہ
مزدوروں کے لیے بھی, سوشل سیکورٹی ورکرز کے لیے بھی جو ہمارے ہسپتال ہیں ان کو اپ گریڈ ہونا چاہیے اور ان کا جال پورے پنجاب میں بچھنا چاہیے. اس کے علاوہ کوٹ لکھپت میں ہمارا ایک نیا ہسپتال 100 بیڈ کا ہم اس مالی سال کے اندر بنائیں گے. اس کے علاوہ مریم نواز ویلنس سینٹرز جو کہ لاہور میں, فیصل آباد میں, اسلام آباد میں شروع ہو چکے ہیں اور ہم یہ کمپلیٹ کریں گے اس سال کے اندر. یہ ویلنس سینٹرز کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا, ہمیں اندازہ تکلیف کا تب ہوتا تھا جب یہ بیماریاں پھیل چکی ہوتی تھی اور ان ورکرز کے لیے جن کے بارے میں کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں تھا. ہم اپنے لیبر کے تمام جو ہسپتال ہیں سوشل سیکیورٹی والے, ان کو تمام کو اس سال کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ سولرائز کرنے لگے ہیں تاکہ ہم اپنے جو ادارے ہیں سی ایم کے ویژن کے تحت ان کو ہم سیلف سسٹیننگ بنائیں. ہمارے اس مالی سال میں جو ہمارا پیسے کا پنجاب امپلائی سوشل سیکورٹی کا جو ہمارا بجٹ تھا وہ 29 ارب کا ہمارا ٹارگٹ تھا. ہم نے الحمدللہ اس مالی سال میں اس کو اچیو کیا ہے کیونکہ کرپشن ختم ہو گئی ہے پنجاب کے اندر سے. 29 ارب کا ٹارگٹ تھا, 31 ارب کو ہم الحمدللہ کراس کریں گے. اور پنجاب کی عوام کے لیے اور محنت کشوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اس سال ہمارا جو یہ ٹارگٹ ہے وہ 45 ارب روپے ہے, جو کہ صرف ہمارا جو سوشل سیکورٹی سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اکٹھا کریں گے. 150% جب کوئی حکومت آتی ہے تو وہ 5% 10% تو بڑھا سکتی ہے, لیکن اپنے ٹارگٹس کو 150% پہ وہ رکھتا ہے جن کی لیڈرز میاں نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ ہوں. تو ہمارا 45 ارب تک یہ ہمارا ٹارگٹ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو لے کے جائیں گے. اس کے علاوہ سی ایم کا یہ ویژن تھا کہ ہماری لیبر منسٹری میں وہ سیکیورڈ ورکرز ہوتے تھے جن کے امپلائیز 5 یا 5 سے زیادہ ہوتے تھے, ہم ان کو 2 یا 2 سے زیادہ کرنے لگے ہیں کہ جس بھی کاروبار میں 2 بھی ملازم ہوں گے اس کا بھی خیال اور اس کو بھی سیکیور پنجاب کی جو حکومت ہے وہ کرے گی. ہمارے تمام لیبر کے ہسپتالوں میں کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ ویکسینیشنز ہوں. سی ایم نے یہ کلیئر انسٹرکشنز دی کہ یہ کیسا احتساب ہے کہ امیر جو بچے ہیں وہ ہسپتالوں میں جا کے اپنے علاج کروا سکتے ہیں, پولیو کروا سکتے ہیں, لیکن ہم نے یہ پوری کیمپین سی ایم کے ویژن کے مطابق یہ ہم نے یہ سٹارٹ کی ہے. اس کے علاوہ ہمارا نواز شریف صاحب کی بیٹی ہو اور نواز شریف صاحب جیسے کام نہ کرے یہ نہیں ہو سکتا. 2013 میں میڈم ازما یہاں بیٹھی, ان کو یاد ہوگا کہ لیبر کالونیاں میاں نواز شریف صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے سٹارٹ کی. اس کے بعد کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ پنجاب کی اس کلاس کے لیے لیبر کالونیاں دوبارہ بن سکیں. سی ایم صاحبہ کے ویژن کے مطابق سی ایم صاحبہ نے اس کو انوگریٹ کر چکے ہیں اور وزیر اعلیٰ کے حکم کے مطابق یہ اپنا چھت اور اپنا گھر کے علاوہ ہیں جو 40,000 وہ گھر بنا چکی ہیں, اس کے علاوہ ہے کہ 3,000 تقریباً 3,000 نئے فلیٹ پورے پنجاب میں ہم لیبر کالونیوں کی صورت میں بن جائیں گے, جو کہ سندر فیز 2, سندر فیز 3 اور ملتان فیز 2 اور واربٹن فیز 2 یہ تقریباً 26.5 ارب روپے کی لاگت سے اس مالی سال میں آغاز ہوں گے اور 3,000 نئے لیبر فلیٹس بنائے جائیں گے ان محنت کشوں کے لیے. اس کے علاوہ ہمارا جو قائد اعظم بزنس پارک ہے شیخو پورہ میں, اس میں اس مالی سال کے اندر 700 اپارٹمنٹس چیف منسٹر نے آغاز کیا تھا, جو انشاءاللہ تعالی ہم اس سال کے اندر اس کو کمپلیٹ کریں گے اور انہی محنت کشوں کو انشاءاللہ تعالی ہم دیں گے. 28,000 کیسز جب ہم نے حکومت سنبھالی پنجاب کے اندر تو 28,000 پینڈنگ کیسز تھے جو کہ کرپشن کی وجہ سے رکے ہوئے تھے کہ جو مڈل مین ہے وہ مینول چیکس بننے کی صورت میں ہمارے ورکر ویلفیئر میں بیچارے لوگ دھکے کھاتے تھے. 28,000 کیس کو ہم نے کمپلیٹ کیا اور 6 سال سے چیکس رکے ہوئے تھے. اب کوئی بھی چیک ورکر ویلفیئر کے اندر لیبر منسٹری کے اندر مینول نہیں بنتا. اس سال کے بعد بھی تمام جو وہ چیکس ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ تھرو بینکنگ چینل بنیں گے. ہمارا الحمدللہ اس سال میں جو ہم نے بجٹ ہے اس کو 2 گنا بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا جو ورکر ویلفیئر کے جو ہمارے ہونہار ہمارا جو سی ایم کا جو ویژن ہے اسکالرشپس کا, اس کے علاوہ جو ہمارے ان مزدوروں کے جو بچے ہیں جو فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں ان کے بچوں کے لیے اس سال ریکارڈ اور چیلنج کے ساتھ کہ پورے پاکستان میں کسی بھی صوبے نے اس کو اچیو نہیں کیا ہوگا, 70,000 اسکالرشپس انشاءاللہ تعالیٰ سی ایم کا یہ ویژن ہے کہ لیبر کے بچوں کو دیے جائیں گے. 70,000 جن کی مالیت تقریباً 11 ارب روپے سے زیادہ ہوں گے. یہ ایجوکیشنل اسکالرشپس ہیں جو کہ لیبر کے بچوں کو دیے جائیں گے ہونہار اسکالرشپس کے علاوہ. سی ایم اگر سوچتی ہیں پنجاب کے عوام کے بارے میں تو ان محنت کشوں کو کسی بھی صورت میں انہوں نے بھولا نہیں. اگر بات کریں دھی رانی پروگرام کی
تو ان 60,000 شادیوں کے علاوہ اس مالی سال 2025-26 کے اندر انشاءاللہ تعالی لیبر منسٹری کے تحت سی ایم کے ویژن کے تحت 29,000 غریب بچیوں کی شادیاں انشاءاللہ تعالی لیبر منسٹریاں کرائیں گے۔ ہر سال ہر صوبہ محنت کشوں کی جو منیمم ویج ہے اس کو تو بڑھا لیتا ہے، اور پنجاب کو میٹ کرنے کے لیے پنجاب اگر بڑھاتا ہے سندھ بھی میچ کر لیتا ہے، کے بھی میچ کر لیتا ہے، لیکن اس کو اچیو کوئی بھی نہیں کرتا۔ اتنی کلوزلی مانیٹر کوئی بھی چیف منسٹر نہیں کر سکتی کہ ایک ایک پیٹرول پمپ پہ رک کے چیف منسٹر خود دیکھتی ہیں کہ جو کم سے کم اجرا ہے ایک محنت کش کی کیا اس کو مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی۔ فیس بک پہ کھلی کچہریاں لگائی گئی، ہر جگہ ایک ایک منسٹر نے خود دیکھا کہ کم سے کم منیمم ویج دی جا رہی ہے کہ نہیں دی جا رہی۔ 37,000 سے بڑھا کے اب الحمدللہ اس کو 40,000 منیمم ویج کو پورے پنجاب میں کیا جا رہا ہے، اور سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ اس کو نئے قانون کے مطابق، پہلے تو معذرت تھا 75 سال سے بسیدہ قوانین تھے، کسی نے چینج بھی نہیں کیا تھا، تو الحمدللہ 24 قانون کو اکٹھا کر کے ایک لیبر کوڈ بنایا گیا، اور اس کا کابینہ کی بڑی محنت ہے کہ ایک ایک قانون کو خود پڑھتی ہیں یہ۔ تو الحمدللہ ہم اس نئے قانون کے تحت جو منیمم ویج ہے، جو ان ڈرائیور، رکشہ ڈرائیور، کوئی بھی ہماری جو منیمم ویج ہے وہ تھرو بینکنگ چینل ہوگی، تاکہ اس کے اوپر کوئی کرپشن نہ کر سکے۔ آپ کا ڈرائیور ہے، آپ کا کوئی بھی ہے، ہم اس کو انشور کریں گے کہ گورنمنٹ کے ادارے ہوں، پرائیویٹ ہوں، تھرو بینکنگ چینل یہ جائیں کہ تاکہ ہر ایک کو 40,000 مل سکے اور حقیقی طور پہ مل سکے۔ تو اس کے اوپر سی ایم صاحبہ کی زیرو ٹالرنس ہے کہ پورے پنجاب میں ہم نے یہ انشور کرنا ہے کہ لیونگ اسٹینڈرڈ کو بڑھانے کے لیے 40,000 ہم کم سے کم کریں۔ اور ہمارا بہت بڑا سی ایم کا ایک کنسرن تھا کہ ہمارے جو یہ محنت کش ہیں، فیکٹری ورکرز ہیں، بھٹے پہ کام کرنے والے لوگ ہیں، پنچر لگانے والے ہیں، ان کے ہمارے جو سی او ایچ میں اترنے والے ملازم ہیں، ان کی سیفٹی کے لیے کوئی خیال نہیں کرتا تھا۔ تو سی ایم صاحبہ کے کلیئر انسٹرکشنز ہیں کہ اس کے اوپر ذرا بھی لاپرواہی نہیں ہوگی۔ ہم نے کمشنر سے لے کے اسسٹنٹ کمشنرز، ہاؤسنگ منسٹری، ہماری واسا تمام اداروں کے ساتھ ہماری کمپریہنسو ہماری میٹنگز چل رہی ہیں لیبر ڈپارٹمنٹ کی کہ پنجاب کے جو محنت کش ہیں ان کی سیفٹی کا خاص خیال رکھا جائے گا، کسی بھی انسانی جان کا ضائع انشاءاللہ تعالی نہیں ہوگی، ہم اس کا خیال کریں گے۔ اور پچھلے سال میں آپ نے دیکھا کہ 15,000 جو ہمارے یہ جو رائڈرز ہوتے ہیں، جو فوڈ پانڈا والے، باقی ان کا سی ایم نے خود کھڑے ہو کے ان کو سیفٹی گیئر دی۔ ہم اس کو انشور کریں گے کہ ان کے یہ سیفٹی کا خیال رکھا جائے۔ کون سی ایم ایسی کرتی ہے کہ خود ایک ایک چیز کو مانیٹر کریں؟ سی ایم صاحبہ کے یہ کلیئر انسٹرکشنز ہیں کہ اس سال ہماری جو یہ کنسٹرکشن سائٹس ہیں جس پہ بلڈنگز میں لوگ ہمارے کام کر رہے ہوتے ہیں، اگر وہاں پر سیفٹی اکوپمنٹ ہمارے ورکرز کو نہیں ملتا، ان کی سیفٹی کا خیال نہیں رکھا جاتا، تو وہ کنسٹرکشن سائٹس بھی بند ہوں گی۔ یہ ان کو بھی یہ میں اوپنلی بتا رہا ہوں کہ جو کنسٹرکشن سائٹس ہیں، جو چیزیں ہیں، پرائیویٹ ہو، گورنمنٹ ہو، ہم ایک ایک مزدور کا خیال رکھیں گے، ان کی سیفٹی کا بھی خیال رکھیں گے۔ ہم انشاءاللہ تعالی ان کا تمام چیزوں کا خیال رکھیں گے۔ پنجاب کے اندر اس مالی سال 2025 کے اندر 24-25 کے اندر 300 ڈے کیئر سینٹرز لیبر منسٹری نے بنائے۔ 300 ڈے کیئر سینٹرز۔ ڈے کیئر سینٹر تو پہلی بات یہ ہے کہ پنجاب میں کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ یہ امریکہ کینیڈا میں تو سوچ سکتے تھے کہ سی ایم نے جب چارج لیا تو انہوں نے کہا کہ جو ہماری بیٹیاں ہیں جو فیکٹریز میں کام کرتی ہیں ان کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا کہ ان کے بچوں کا پیچھے سے کون خیال رکھے گا۔ تو الحمدللہ 300 ڈے کیئر سینٹرز ہم نے ایک سال کے اندر مکمل کیے ہیں، جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس 2025-26 کے اندر ہمارا ٹارگٹ ہے کہ اس کو ہم ڈبل کریں اور تمام جو باقی فیکٹریز ہیں ان میں یہ انشور کریں۔ تو الحمدللہ ہماری یہ جو ٹارگٹس ہیں، ہمارے جو بجٹس ہیں، یہ ہماری ایک ایک منسٹری سیلف سسٹیننگ ہے، اور الحمدللہ ہم نے اپنے ٹارگٹس کو یہ ڈبل کرتے ہوئے 150% کرتے ہوئے ہم اس تمام چیزوں کو سی ایم کے ویژن کے تحت ان کو ہم اچیو کریں گے۔ میں آپ کی اجازت سے میں چاہوں گا کہ میں ان محنت کشوں کے ساتھ ساتھ پنجاب کے اس انفراسٹرکچر اور اس سپورٹس کے بارے میں بھی بات کر لیں جو الحمدللہ سی ایم کی پہلی سپیچ سے لے کے آج کے دن تک ان کی پرائورٹی رہی ہے، وہ ہے پنجاب کے نوجوان، پنجاب کے وہ نوجوان جو کہ گلیوں میں کھیلتے رہے، جن کو کبھی موقع نہیں ملتا۔ پہلی بات تو یہ ہم سوچتے تھے کہ کیا پنجاب میں ٹیلنٹ ہی ختم ہو چکا ہے؟ نہ وہ ٹیلنٹ کی کمی تھی، ٹیلنٹ کی کمی تو بالکل نہیں تھی، کمی تھی تو انفراسٹرکچر کی تھی، اور انفراسٹرکچر کی بھی پہلے کمی نہیں تھی۔ شہباز شریف صاحب کے دور میں میڈم عظمہ اس حکومت میں رہی ہیں، ان کی حکومت کی حصہ رہی ہیں، تمام انفراسٹرکچر موجود تھا،
پچھلے گزشتہ 5 سال کی حکومت میں وہ جو انفراسٹرکچر تھا، اسپورٹس کی فیسلٹیز تھی، وہ کھنڈر کے مظہر پیش کر رہی تھی. وہ جمنیزیم تباہ ہو چکے تھے، وہ آسٹرو ٹرف جو آپ لوگوں نے بچھائے تھے وہ تباہ ہو چکے تھے. تو پریشانی کی بات یہ نہیں تھی کہ موجود نہیں تھی، ان پہ جلسے کیے گئے، ان میں جلسے کیے گئے. پریشانی کی بات یہ تھی کہ وہ اب کھنڈر بن چکے تھے. سی ایم صاحب کی مہربانی، انہوں نے کہا کہ کوئی بجٹ نہیں ہے، کوئی سیلنگ نہیں ہے، جتنے بھی ہم نے اپنی فیسلٹیز کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے ہم کریں. اور مجھے بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ ہم نے پچھلے مالی سال کے اندر 51 جو سپورٹ سٹرکچرز ہیں ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا. 51 سٹرکچرز کو ہم نے تیار کیا، جو کھنڈر تھے ان کو دوبارہ تیار کیا. اور نہ کہ صرف یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، اسکواش کمپلیکس لاہور کے اندر ایک نشتر کمپلیکس کے ساتھ 1991 میں سٹارٹ ہوتا ہے اور کسی حکومت کو توفیق نہیں ہوتی کہ اس کو ختم کر سکیں. بطور سپورٹس منسٹر میں نے ریکویسٹ کی سی ایم سے کہ ہمیں چاہیے کہ 35 سال ہو چکے ہیں، عوام کا پیسہ برباد ہو رہا ہے، اس کو کمپلیٹ کیا جائے. سی ایم کی مہربانی ہے، انہوں نے کہا کہ اسی مالی سال کے اندر بھی نہیں، 4 مہینے کے اندر اس کو ختم ہونا چاہیے. اور 50 کروڑ کا فنڈ انہوں نے الاٹ کیا. اور اسی میڈیا کی وسادت سے انشاءاللہ تعالیٰ اس سپٹمبر میں جو چیف منسٹر ہیں اسی ملٹی نیشنل اسکواش کمپلیکس کا انشاءاللہ تعالیٰ ہم افتتاح کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو سپورٹس انڈاؤمنٹ فنڈز ہیں، پنجاب میں کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ ہم اپنے سپورٹس جو پلیئرز ہیں، کھلاڑی ہیں، ان کا خیال رکھ سکیں. ایونٹس ہوتے تھے، پرفارم کرتے تھے، انعام دیا جاتا تھا اور اس کے بعد اس سپورٹس مین کو بھول دیا جاتا تھا. لیکن انڈر دا لیڈرشپ آف دا چیف منسٹر ہم نے یہ سپورٹس انڈاؤمنٹ فنڈ کا آغاز کیا، جس کے تحت 70,000 50,000 اور 30,000 ہر پلیئر کو جو اچھا پرفارم کرے گا اس کو حکومت پنجاب کا ثاثہ بنایا جائے گا اور اس کو یہ منتھلی پیسے دیے جائیں گے تاکہ ان کے بچوں کے، ان کے ماں باپ کے اوپر وہ بوجھ نہ بن سکیں، تاکہ وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر سکیں. کھلاڑی تیار بھی کرتے ہیں آپ، ارشد ندیم الحمدللہ. ابھی تو ایک ارشد ندیم دنیا نے دیکھا. انشاءاللہ تعالیٰ اسی 4 سال کے اندر آپ انہی جو ہمارے پروگرامز ہیں، انہی پروگرامز میں سے ایسا ایسا کھلاڑی سامنے آئے گا جو پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیتے گا. پچھلے سال کے اندر کھیلتا پنجاب ہم نے پروگرام لانچ کیا اسی ویژن کے تحت کہ اس طرح کے کھیل ہوں گے تو انٹرنیشنل پلیئر سامنے آئیں گے. 1,20,000 ایتھلیٹس نے پارٹیسپیٹ کیا. 1,20,000 کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنا ایتھلیٹ پنجاب میں موجود بھی ہے. اس کے اندر ہم نے الحمدللہ کامیابی سے اس کو کھیلتا پنجاب کروایا اور ہم نے 2,000 ایتھلیٹس کو فائنل کیا. پھر اسی پلیئرز میں سے آج ہمارے پاس ایسا ساسا موجود ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو گروم کر رہے ہیں، ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور انٹرنیشنل ان کو کھلائیں گے. سی ایم پنک گیمز ہم نے کامیابی سے پچھلے سال کروائی، اس سال انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ پھر ہوں گی. الحمدللہ کل ہم نے کمپلیٹ کیا چیف منسٹر سمر گیمز. اور اتنی گرمیوں میں تو پہلے ویسے ہی وزیر گھبراتے تھے کوئی سپورٹس فیسٹیول کروانے سے، لیکن الحمدللہ گرمیاں ہوں یا سردیاں ہوں اسپورٹس مین کے لیے کوئی سیزن آف نہیں ہوتا. تو ہم نے کبڈی جیسے اپنی ثقافتی گیم کو دوبارہ ریوائیو کیا کل. اور وہ بھی صرف کھلایا نہیں، انڈر 21. وائی انڈر 21؟ کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ کھلاڑی جو کہ انڈر 21 ہیں ہم ان کو صرف کھلا سکیں بلکہ ان کو ہم تیار بھی کر سکیں کہ ہمیں کل کو وہ ہمارا ساسا بن سکیں. ہم نے کبڈی کے ہم نے کل میچز کروائے، ہاکی کے کروائے، والی بال کے کروائے، بیڈمنٹن کے کروائے. کوئی بھی ایسی فیلڈ نہیں ہے ثقافتی ہو یا انٹرنیشنل ہو اس کو ہم بھولے ہوں، اور ہم نے الحمدللہ یہ کروایا ہے. ہم اس کے علاوہ اس مالی سال 2025-26 کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا جو سپورٹس کے اندر جو ہماری تنخواہوں کے بڑے مسئلے رہتے تھے، تو سی ایم کی مہربانی ہے کہ ہم الحمدللہ اس کے اندر سیلف سسٹیننگ سکیمز لے کے آ رہے ہیں، جس کے تحت انشاءاللہ تعالیٰ 1.5 سال کے بعد ہم اپنی جو تنخواہیں ہیں وہ منسٹری آف سپورٹس انشاءاللہ تعالیٰ خود اس کو برڈن اٹھا سکے گی اور حکومت پنجاب سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم پیسے نہیں لیں گے اور ہم اس کو سیلف سسٹیننگ بنائیں گے. ہم نے الحمدللہ ایک بتاؤں تو بہت زیادہ ہیں، بلکہ تقریباً میں صرف تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ لاہوریوں کے لیے بھی یہ بڑی خوشی والی بات ہے کہ جو ہمارا جو ویلوڈروم ہے سائیکل والا، جس کو ہم پنجابی اردو میں وہ پیالہ بھی کہتے ہیں، اس کو بھی الحمدللہ اسی مالی سال کے اندر ہم دوبارہ سائیکلنگ کے لیے تیار کریں گے اور 12 کروڑ پہ ہم نے اس کے لیے مختص کیا ہے. پنجاب کے اندر بیس بال گراؤنڈ ہی نہیں ہے، اس مالی سال کے اندر انشاءاللہ پنجاب کی پہلی بیس بال گراؤنڈ بنے گی. اسی مالی سال کے اندر پنجاب کا جو انکمپلیٹ باکسنگ ارینا ہے، پہلا باکسنگ ارینا پنجاب کا انشاءاللہ تعالیٰ اسی مالی سال کے اندر تیار ہوگا اور 55 کروڑ کی لاگت سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ تیار ہوگا. اسی مالی سال کے اندر سی ایم کا جو یوتھ انٹرنشپ پروگرام ہے وہ لاسٹ ایئر
ہر جو بچہ فریش گریجویٹ تھا جس کو یہی ٹینشن رہتی تھی کہ جب میں نے گریجویٹ ہونا ہے تو مجھے تو کوئی نوکری نہیں ملنی، تو ہم نے انٹرنشپ پروگرام کا آغاز کیا. تو 3000 بچوں کو ہم نے 25,000 روپے ماہانہ دینا شروع کیا تاکہ اس کی جاب کے لیے انٹرنشپس ہو سکے، اس کے لیے آسانی ہو سکے. سی ایم صاحبہ کی مہربانی ہے. مجھے بتاتے ہوئے یہ خوشی ہو رہی ہے اپنی یوتھ کو کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سال دا چیف منسٹر از پلیز ٹو ٹیل یو کہ ہم اس 25,000 کو بڑھا کے 60,000 روپے ماہانہ کرنے لگے ہیں. اور اس پروگرام کے تحت ہماری جو فریش گریجویٹس ہیں ان کو ایک انٹرنشپ کا موقع ملے گا اور 60,000 روپے ماہانہ ہوگا. اس کے علاوہ پنجاب کا پہلا انڈور والی بال کمپلیکس جو 40 کروڑ کی لاگت سے اس سال تیار ہوگا. اس سال پنجاب کا پہلا 4 سٹوری انڈور گیمز ہم کمپلیکس بنا رہے ہیں جس کے اندر ہم سنوکر، بورڈ گیمز اور انڈور گیمز تمام کو ہم انشاءاللہ بنائیں گے. ایک اسکیم کو ڈسکس کریں تو الحمدللہ میرے خیال میں ہمیں بہت ٹائم چاہیے. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ حکومت پنجاب کی سیریسنس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. پنجاب کا محنت کش ہو یا ایک پنجاب کا سپورٹس مین ہو، مسلم لیگ نون کی یہ ترجیح رہی ہے کہ عوام کا پیسہ عوام تک پہنچایا جائے. یہ سرپلس بجٹس کیسے آئے؟ کیونکہ پنجاب کے اندر کرپشن کو ختم کیا جا رہا ہے. باقی صوبے کیوں نہیں ٹینڈرنگ کی طرف جا رہے؟ کیونکہ کرپشن کے جو محاذ کھلے ہوئے ہیں وہ ان کو ایسے ہی رہنے دینا چاہتے ہیں. الحمدللہ یہ ہمارا ہی حوصلہ ہے، مسلم لیگ نون کے ہی کام ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی جو کیبنٹ ہے وہ اپنا احتساب بھی خود کرتی ہے اور عوام کے سامنے پیش بھی خود ہوتی ہے. میں اس بجٹ کو بجٹ کم اور عوام دوست ایک خوشخبری زیادہ سمجھتا ہوں. بہت شکریہ. میڈم منسٹر صاحبہ کل صدر سے ملاقات ہوئی ہے فیلڈ مارشل کی اور انہوں نے کہا کہ یہ میرے لیے ذات کی بات ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ خطے میں اس ملاقات کے کیا صاف مرتب ہوں گے؟ دیکھیں اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں. میں نے کل بھی گزارش کی تھی کہ اس وقت پاکستان کی الحمدللہ اللہ پاک کی مہربانی سے جو پوزیشن ہے صرف خطے میں نہیں پوری دنیا میں، اس پہ اب دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کی مجبوری ہے کہ وہ پاکستان سے بات کریں. اور اسی لیے فیلڈ مارشل صاحب کو خود جو ہے وہ دعوت دے کے بلانا اور 1 گھنٹے کی میٹنگ کو 2 گھنٹے پہ چلے جانا، اور تمام تر جو ابھی ISPR نے بھی جو پریس ریلیز شیئر کی ہے اس میں تمام چیزوں پر جو ہے وہ بحث ہوئی ہے، گفتگو ہوئی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان آنے والے دنوں میں آپ کو اور زیادہ جو ہے وہ بہتر ابھرتا ہوا نظر آئے گا. ایک طرف جو ہے وہ میں نے جیسے کل بھی کہا تھا کہ لوگ ٹیلی فونوں کا انتظار کرتے کرتے جیل میں چلے گئے، اور یہاں عالم یہ ہے کہ خود جو ہے وہ بلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اعزاز کی بات ہے ان سے مل کے بات کرنا. تو طاقتور قومیں جو ہے نا ان کو ان کے جو لوگ ہیں، ان کے جو سربراہان ہیں، ان کو ایسے ہی عزت ملتی ہے. سو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ یہ ابھی آغاز ہے. اور ایک طرف جو ہے وہ مودی سے بھی G7 کے اندر ہوتے ہوئے بھی ملاقات نہ ہونا، اور جو ہے وہ اس وقت جو پٹ سیاپا 2 جگہوں پہ پڑا ہوا ہے اس ملاقات کا، ایک جو ہمارا تحریک فساد کا سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر، یا مودی کا جو میڈیا ہے اس کے اوپر. تو ان دونوں کے اوپر جو ہے صرف جیلسی اور پٹ سیاپا آپ کو نظر آئے گا. باقی پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ اس پہ خوش ہے. میڈم صاحب سوال یہ لے لیجیے گا کہ آپ نے بتایا کہ خاص کر جو کم سے کم مجرد ہے اس لاہور شہر میں بہت سارے ایسے ادارے ہیں، بڑے بڑے ادارے ہیں، بڑے بڑے مالکان کے، وہاں پہ کیسے میک شور کریں گے ابھی تک پوری تنخواہ اس طرح سے نہیں کیا. اس کی ایک مثال ہے جو سیکورٹی کمپنیز ہیں، جو بڑے بڑے جو باثر افراد ہیں ان کی ہیں. اس لکشمی چوک سے لے کر آپ مختلف علاقوں میں چلے جائیں، بڑے بڑے جو ریسٹورینٹس ہیں جہاں کام کرتے ہیں ان کو وہ سروس پوری دیتے نہیں ہیں، ٹائم پہ نہیں دیتے. آپ دعویٰ تو نہیں کر رہے ہیں، ہم کریں گے، اس کو کیسے میک شور کریں گے؟ بہت خوبصورت. بالکل ٹھیک ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے 2 چیزیں. پہلے ہم نے اس کو ٹیکنیکلی کیٹر کیا ہے. ایک جگہ پہ جا کے چھاپے مارنے سے بہتر تھا کہ ہم نے ایک قانون پاس کر دیا جس طرح کہ میں نے ذکر کیا کہ اٹ ول بی تھرو اے بینکنگ چینل، کیونکہ اس میں وہ چھپاتے بھی تھے. اور ہم نے جب یہ بینکنگ چینل کے تھرو ساری ٹرانزیکشنز ہوں گی، یہ قانون پاس ہو چکا ہے کہ آپ کیش کے تھرو یہ نہیں دے سکیں، تو بہت سارا ہمارا مسئلہ اس سے بھی حل ہو جائے گا. اس کے علاوہ ہم نے تمام ایسیز کو بھی آن بورڈ کیا ہے. ہم آگے جاتے ہوئے پیرا کی بھی ہیلپ لیں گے. ہم کوئی بھی پلیٹ فارم نہیں چھوڑیں گے. میں خود بھی جا کے منسٹر کم اور ایک کلرک کی طرح خود جا کے چھاپے ماریں گے کہ کوئی بھی ایسی چیز نہ ہو. ایک پیٹرول پمپ کا بھی خود دیکھیں گے کہ ہم انشور کریں گے. ناٹ اونلی دیٹ، کل بھی میں نے ایک سیکیورٹی کمپنی تھی اس کو میں نے کہا کہ نہ صرف وہ آگے کے دے بلکہ پچھلے ایریئرز بھی دیں، جبکہ یہ نہیں ہوگا کہ جب سے پکڑا گیا تب سے آگے سے دے. اگر جب سے نوٹیفیکیشن آیا ہے
اگر کسی ادارے نے نہیں دیا، جب بھی وہ پکڑا جائے گا اس کے پچھلے ایریئرز بھی میں اسے نکلواؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ گراؤنڈ بھی نئے بنائے جائیں گے، جس طرح سے آپ نے بتایا کہ جو پہلے موجود ہیں ان کو تو مینٹین حکومت کر دی ہے، لیکن بہت سارے ایسے ایریاز موجود ہیں جہاں پہ ضرورت ہے نوجوانوں کے لیے اسپورٹس گراؤنڈ کی، تاکہ جو لوگ ہیں اس سے فائدہ ملے۔ لاہور میں صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری اور وزیر کھیل فیصل ایوب کھوکھر اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ عظمہ بخاری نے کہا کہ ہر محکمے میں اخراجات کیے جا رہے ہیں۔